ڈھلوانا کی ڈائن۔ پارٹ نمبر 3۔ بستی پر چھایا موت کا سکوت، اس کی ویرانی کا غماز تھا۔ ہم گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے بستی میں لے گئے۔ مکان ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور گارے سے بنائے گئے تھے، جن کی چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھیں۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا، جس میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے، مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے۔ ہم نے ایک دو گھروں کے اندر جھانکا، مگر ٹوٹے پھوٹے گھروں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکین ہنگامی حالات سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف ہراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں۔ آدم خور کے علاقہ واردات میں کسی بستی کا ایسا حشر معمول کی بات تھی۔ ہم پہلے بھی ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے زیادہ حیران نہ ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بستی کے بد نصیب مکین آدم خور سے کم اور پچھل پیری سے زیادہ خائف تھے۔ گھروں کے درمیانی راستے پر جہاں کہیں نرم مٹی تھی، وہاں ہمیں شیرنی کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ وہ گھاس کے میدان تک جا رہے تھے۔ ابھی ہم نشانے کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ معمن جنگل میں شیر کے فلک شگاف گرج گونجی، جس کے ساتھ ہی یک کے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت چھا گیا گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل ایک پل لگا۔ 375 میگنم نامی رائفل اس زمانے میں یا تو پیشہ ور شکاریوں کے پاس ہوتی تھی یا پھر ڈاکوؤں اور جگیرداروں کے پاس۔ بہرحال وہ خاص رائفل تھی اور کسی عام آدمی کے پاس اس کا ہونا محال تھا۔ ابھی ہم ان دھماکوں اور شیر کی گرج کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ گھاس کے میدان میں وہی آدم خور نکلتی دکھائی دی، جس کی تلاش میں ہم صبح سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں نے فوراً رائفل کندھے سے لگا لی اور اس کی دور بین میں دیکھا کہ شیرنی کے گردن سے خون کا دھارا بہہ رہا ہے۔ یہ زخم بلا شبہ تازہ تھا۔ وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہوئی ہے۔ شاید اس نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ہمارا فوراً اس کی نظروں میں آ جانا ممکن نہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر سرعت سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جلد ہی وہ میدان سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ جیسے اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برآمد ہوا، میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پر لے لیا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد شیرنی نے جست لگائی، ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی زبردست دھار نکلی کہ پورا علاقہ لرز گیا۔ ہوا سے خمسہ پر شدید گرج کے باعث جو اثر ہوا تھا، اس کے زائل ہوتے ہی میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ 450 ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا اور ساتھ ہی شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر لوٹنے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی دہشت ناک آوازیں نکلیں کہ قریب اڑتے ہوئے پرندے تک خوفزدہ ہو کر دور نکل گئے۔ اس دوران راجو نے بھی گولی داغ دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں اپنی رائفلیں شیرنی کے مچلتے وجود پر مرتکز کیے مکان کی اوٹ سے نکل آئے۔ ایک گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چور کر گئی تھی،
جبکہ دوسری نے ریڑھ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور قدرے قریب جا کر اس پر خالی کر دی۔ چند منٹ بعد وہ ساکت ہو گئی۔ آدم خور بالآخر مر چکی تھی، مگر ہمیں یقین نہ آیا، اسی لیے دیر تک اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ 10-12 منٹ تک یہ دیکھنے کے بعد کہ شیرنی میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک گئے۔ شیرنی کے دانت اور پنجے گھسے ہوئے تھے، جلد بدرنگ اور خشک تھی۔ باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی۔ ابھی ہم شیرنی کے معائنے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جنگل کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوری لدی ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آیا منظر واضح ہو گیا۔ اس پر کوئی آدمی ڈھلکا پڑا تھا۔ سوار کی حالت خاصی خراب تھی۔ تقریباً تمام لباس خون رنگ ہو چکا تھا۔ کندھے اور پشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود سوار کے حواس پوری طرح مختل نہ ہوئے تھے اور اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر کے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے سوار کو سنبھالا اور اسے فوراً گاؤں لے آئے۔ راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بھال مہارت سے کر لیتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد اس پر مرہم پٹی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت زار آدم خور کے ساتھ مڈ بھیڑ کے باعث ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آدم خور شیرنی چل بسی ہے۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آنے لگے۔ پھلدار کے باسی تو اس قدر مسرور ہوئے کہ انہوں نے ہماری شان میں باقاعدہ جشن کا اہتمام کر ڈالا۔ کچھ دن بعد زخمی سوار کے زخم بھرنے لگے اور پھر وہ بول چال کے قابل ہو گیا۔ ایک شام راجو کے ساتھ جا کر میں نے اس کی خیریت دریافت کی، ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ ہمیں جنگل سے اس کی 375 میگم رائفل مل گئی تھی جو غالباً تب اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر پڑی جب شیرنی نے حملہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ رائفل جگیرداروں، ڈاکوؤں یا پھر شکاریوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، لہٰذا میں اس شخص کی حقیقت جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ بڑے اصرار کے بعد وہ ہمیں اپنی آپ بیتی سنانے پر رضامند ہوا، مگر اس نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بابت جاننے کے بعد اسے آگے جانے سے نہیں روکوں گا۔ اس کی کہانی خاصی بے ربط تھی جسے سناتے سناتے وہ اکثر کھو جاتا۔ میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں۔ وہ پھلدار سے 20 میل دور واقع جگیردار ڈلوانا کے جگیردار کا اکلوتا بیٹا نرمل پانڈے تھا۔ خاصی بڑی جگیر کا اکلوتا وارث ہونے کے ناطے اس کی پرورش بڑے ناز و نم میں ہوئی، ساتھ ساتھ اسے سیر و شکار کا بھی شوق تھا۔ یوں تو اس کی زندگی میں ہر خوشی کی فراوانی تھی، مگر شادی کے بعد اسے ایک دکھ نے آ لیا۔ یہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ اس کی بیوی حسن و جمال اور دولت و حشمت میں یکتا تھی، مگر قدرت کو اس کی گود ہری کرنا منظور نہ تھا۔ جگیردار نے ذاتی معالجین سے ہر طرح کے علاج معالجے آزما ڈالے مگر بے سود۔ آخر میاں بیوی نے جوتشیوں اور پنڈتوں کا سہارا لیا،
2 ماہ کی تلاش بسار کے بعد ان کا پالا ایک ایسے جوتشی سے پڑا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس نے میاں بیوی کو ایک ایسا عمل بتایا جسے کرنے سے بقول اس کے انہیں زندگی میں ایک بار اولاد مل جاتی، لیکن میاں بیوی کو یہ عمل بالکل پسند نہ آیا کیونکہ کامیابی کی شرط یہ تھی کہ اس 10 ماہ کے بچے کے خون سے سر دھویا جائے۔ یہ شرط بیوی کے لیے مخصوص تھی۔ نرمل تو ایسا انسانیت سوز عمل کرنے پر راضی نہ ہوا، لیکن اس کی بیوی چپکے 10 ماہ کے بچے کی کھوج میں لگ گئی۔ بالآخر اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ پھولدار کے گاؤں میں ایک غریب کمہار کا بیٹا چند روز تک 10 ماہ کا ہو جائے گا۔ جاگیردارانی کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اپنی گود بھرنے کے لیے وہ کسی کی گود اجاڑنے سے بھی نہ چوکی اور غریب کمہار کا بچہ اٹھوا لیا۔ چونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کا شوہر راہ کی رکاوٹ بن جائے گا، اس لیے اس نے عمل کی رات نرمل پانڈے کو نشہ آور دودھ پلا کر بے ہوش کیا اور بچہ لے کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کی منزل وہی سنسان مندر تھا جہاں وہ اپنا شقی القلب عمل کرنے سے قبل آدم خور کا شکار بن گئی۔ نرمل کے ساتھ بعد میں جو حالات پیش آئے وہ اسی کی زبانی سنیے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے ملازموں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ میرے بغیر کبھی کہیں نہ گئی تھی۔ بہرحال کچھ دن انتظار کرنے کے باوجود جب اس کی کوئی خبر نہ ملی تو میں نے اس کے رشتہ داروں کے ہاں جانے کی ٹھانی۔ ابھی میں جنگلوں سے گزر رہا تھا کہ ایک زخمی شیرنی سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد کے واقعات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری آپ بیتی سننے کے بعد تمہیں آگے جانے سے نہ روکوں گا، مگر مجھے افسوس ہے کہ تمہارے آگے جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا تو نرمل پانڈے نے مجھے چونک کر دیکھا۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے جیب سے کپڑے میں لپٹا ہوا خون آلودہ تویز نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے تویز کو دیکھتا رہ گیا کیونکہ اس کے اس پر نرمل کی بیوی کا نام کندہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا۔ تمہاری بیوی ایک غریب کے بچے کا بلدان دینا چاہتی تھی، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر قدرت نے اسے آدم خور کا لقمہ بنا ڈالا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے غم و اندوہ کی تصویر بنا کر چھوڑا اور راجو کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ راجو، میں نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آدم خور کے ساتھ ساتھ ایک ڈائن بھی زندگی کے غیبی ہاتھ کا شکار ہو کر کیفے کردار کو پہنچ گئی۔ یہ کہانی آپ مجید مجئی کی آواز کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، اور اس طرح کی باقی کہانیاں اور کتابیں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے چینل JT آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔